جب دسمبر 2024 میں گرانٹ ایشو ہوا تو وہ صرف 51 تحصیلوں کو جاری ہوا، اور وہ 51 تحصیلوں کو جاری ہوا جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب منتخب ہوئے تو اس لیے ہوئے کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں، تو ہمارا ٹائم تو سارا اس چیز میں گزر گیا، کبھی ہم معطل، کبھی کچھ، کبھی وہ۔ ہمارے اب بھی ہمارے کئی چیئرمینوں کے پاس دفتر بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو ووٹرز ہیں، جس نے مجھے ووٹ دیا ہے، تو ان سے وہ سب اگر پریشان ہے تو مجھ سے تو نہیں ہے، وہ تو صوبائی حکومت سے ہے۔ ہم تو ابھی گیٹ تک پہنچ ہی نہیں تھے کہ ہم پہ جو ہے نا شیلنگ شروع ہو گئی، لاٹھی چارج شروع ہو گئی، ہمارے کئی چیئرمینوں کو گرفتار کیا، کئی کے خلاف پرچے ہوئے۔ 26 کو جب یہ آئے اور ادھر یہ لوگ جو گرفتار ہوئے، تو اس میں آپ کوئی لیڈر کا نام مجھے بتا دے کہ فلاں لیڈر اس میں قید ہے۔ سارے غریب لوگ جو لائے گئے تھے، جو غریب لوگ تھے، سارے وہ قید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افضل شاہ یوسفزئی، اور آج ہم بات کریں گے ایک سیاسی درجہ حرارت پاکستان میں چونکہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، جہاں پہ وہاں پہ تو حکومت بھی بنا، صوبوں میں بھی حکومت بنی، مرکز میں بھی حکومت بنا، مگر سیاسی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایسا صوبہ جس نے وعدے بھی کی، جس نے لوگوں کو بین الفی بھی دیا کہ ہم ایسا حکومت بنائیں گے جو اختیارات نچلی سطح تک سب کو ہوں گے، ان لوگوں نے ماڈل بھی پیش کیا کہ ہم ایسا نظام لائیں گے جو نچلی سطح تک، یعنی پاور نچلی سطح تک۔ مگر آج المیہ یہ ہے 2021 دسمبر میں وہاں پہلے مرحلے میں الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد مارچ میں دوسرا الیکشن دوسرے مرحلے کا ہوا، مگر وہاں پہ 131 تحصیل کے تقریباً 4212 گاؤں کے منتخب نمائندہ آج اختیارات کے بغیر ہیں۔ ان لوگوں نے جب سڑکوں پہ آنے کے جب کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، اپنا اختیارات کے لیے ہم مختلف حربے استعمال کریں گے، تو خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اور ان کی اختیارات دینے کے بجائے ان کو ایک اور پالیسی بنایا کہ ہم ایک ایسا پالیسی لائیں گے جس میں فنڈ کی جو تقسیم ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر کریں گے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ اور شنگلے کے میئر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بختیار احمد خان۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی ایسے کون سے مطالبات ہیں جو پچھلے 3 سال سے وہ حل نہیں ہوئے؟ وہ کون سے مطالبات ہیں جو آپ کیا زیادہ ڈیمانڈ کریں خیبر پختونخوا حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ بولنے کا موقع فراہم کر دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی زیادہ کچھ مانگنے کا نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ ہم وہ کچھ ان سے مطالبہ کرتے جو آئین اور قانون نے ہمیں دیا ہے، تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ بلدیاتی نمائندے جب منتخب ہوتے ہیں، یہ جو گلی کوچیوں کا اور یہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، یہ سارے بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہے، تو اس کا کام ہے لیجسلیشن۔ یہ میں سب زیادہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ یہ سب سے زیادہ مطالبہ، اور بار بار یہ جو خان صاحب ہے، عمران خان صاحب، یہ ان کا مطالبہ تھا، یہ ان کا ویژن تھا۔ یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل گراس روٹ لیول تک جو ہے نا یہ اختیارات منتقل کروں گا، اور لوگ اپنی دہلیز پر جو ہے نا وہ ان کے ضروریات پوری ہوں گے۔ مرکز میں تو سمجھ آتا ہے کہ مرکز میں ظاہری بات ہے کیونکہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، مگر وفاق میں یعنی صوبے میں اگر ہم بات کریں تو صوبے میں تو وہاں پہ ان کے پاس میجارٹی بھی ہے، اور اس بلدیاتی الیکشن میں ان کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو اختیارات نہیں دیتے سر۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے تحصیل چیئرمین ہیں، 51 تحصیلوں میں ان کی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوئے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جب ہمارے ساتھ مذاکرات کیے تو اس نے کہا آپ کو گرانٹ ایشو کیا جائے گا۔
جب دسمبر 2024 میں گرانٹ ایشو ہوا تو وہ صرف 51 تحصیلوں کو جاری ہوا، اور وہ 51 تحصیلوں کو جاری ہوا جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ پک اینڈ چوز، جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا جو ایکٹ اس نے امینڈمنٹ کی 2013 کی 2019 میں، تو اس میں جو اختیارات تھے، جو باتیں لکھی گئی تھی، تو وہ بالکل اس نے جب سیکنڈ فیز میں، جب فرسٹ فیز میں جب یہ شکست کھا گئے تو سیکنڈ فیز میں اس نے اس کو امینڈ کر دیا، اور ہمارے وہ سارے اختیارات جو ہمیں دیے گئے تھے وہ واپس لے لیے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کو بلدیاتی نظام پسند نہیں تھا تو پھر اتنا مشکل الیکشن کیوں کروایا؟ دیکھیں، سب سے مشکل الیکشن ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن، اور پھر یہ تحصیل جو چیئرمین یا ناظم منتخب ہوتا تھا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ ممبر جو منتخب ہوتے تھے وہ آپس میں جو ہے نا الیکشن کر کے کوئی اپنے لیے تحصیل ناظم یا چیئرمین منتخب کرتے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ڈائریکٹ جو ہے نا تحصیل چیئرمین جو ہے نا عوام سے ووٹ لیا، اور عوام سے ووٹ لے کر وہ منتخب ہوا۔ تو یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور خصوصاً ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک تو ایک دوسرے کی جو ہے نا، لوگوں کی دور دور تک لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پریشانیاں اور ناراضگیاں اور یہ جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے بات کی بلدیاتی حوالے سے، ابھی اگر ہم خیبر پختونخوا پہ نظر دوڑائیں، خیبر پختونخوا میں اس وقت کرپشن کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی معاملات ہیں، کرپشن مختلف قسم کی چیزیں، اسکینڈلز ہیں۔ خود عمران خان نے کچھ لوگوں کو ڈاؤن بھی کیا، کچھ کابینہ سے بھی نکالا۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے وعدے کیے، بڑے بڑے وعدے کہ ہم یہ کریں گے، ہم صاف چلے شفاف جو نظام، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی صاف اور شفاف کی طرف کوئی چیز جاتا ہے؟ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا یہ نعرہ ہے لیکن کوئی چیز ادھر پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب بھی ان کے اپنے ساتھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ سارے راز جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا جو ایکس منسٹر تھا سلیم جگڑا صاحب، جب ان کو مشاورت نہیں دی گئی تو اس نے یہ موجودہ سی ایم کے خلاف کیا کیا نہیں کہا کہ لوگوں سے پیسے لے کر اس کو منسٹر بنائے ہیں، برملا کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ تو ان کا بندہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے سارا ان کو، تو وہ کہہ رہے تھے، ہم نے تو نہیں کہا لیکن وہ کہہ رہے تھے۔ یا اگر وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب محمود خان کی حکومت تھی 2018 میں ان کی حکومت آئی تھی، تو وہ ہمارے شانگلے آئے تھے، اور میرے خیال میں اس کے 3 سال گزر گئے تھے، تو ادھر ان سے مطالبات ترقیاتی کاموں کے لیے ان سے پیسے مانگے گئے۔ تو اس نے جب تقریر کے لیے اٹھے تو اس نے کہا میں نے شانگلے کو 23 ارب روپے دیے، 23 ارب روپے، مزید آپ کیا مانگتے ہیں ہم سے؟ تو میں اب یہ 23 ارب میں کچھ پیسہ لگایا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ 23 ارب اگر اس نے دیے ہیں تو ادھر تو نظر نہیں آ رہا ہے کدھر لگے، تو اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آئے شانگلے میں دیکھ لے۔ یہ تو میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کئی ضلع ہے کہ اس میں اس طرح کیا ہے، تو وہ آئے شانگلہ میں دیکھ لے کہ یہ 23 ارب روپے کہاں کہاں پر لگے ہیں۔ اگر نہیں لگے ہیں تو ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ یہ ڈول پالیسی حکومت کی رہی، ہم نے بات کی جب 26 نومبر تھا، ان لوگوں نے اسلام آباد پہ دعویٰ بولا کہ ہم یہاں پہ اپنا حق چھیننے کے لیے آئیں گے، مگر وہ تو نہیں ہوا۔ مگر جب آپ لوگ اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں تو وہاں پہ ریڈ زون میں آپ لوگوں کے اوپر شیلنگ ہوا، مختلف حربے استعمال ہوئے، ابھی بھی کچھ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ڈول پالیسی نہیں ہے خیبر پختونخوا؟ بالکل ڈول ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز ایک کی طرف جا رہے ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں، اور جب اپنی باری آئی وہ تو برملا کہہ رہے تھے کہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں، ہم تو برملا کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں،
اور ہمارا جو مشر ہے، ہمارا جو چیئرمین ہے کونسل کا، یعنی جو کمیٹی ہے اس کا، حمایت اللہ معیار، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو گیٹ سے آگے نہیں جانا ہے، آپ کو گیٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، گیٹ تک آپ جائے، کوئی آئے گا، بات چیت ہوگی، اس کے لیے ٹائم دے گا. تو ہم تو ابھی گیٹ تک پہنچ ہی نہیں تھے کہ ہم پہ جو ہے نا شیلنگ شروع ہو گئی، لاٹھی چارج شروع ہو گئی، ہماری کئی چیئرمینوں کو گرفتار کیا، کئی کے خلاف پرچے ہوئے. تو ہم نے تو کچھ ادھر تو یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر آ رہے ہیں اور ابھی للکار رہے ہیں. نیکسٹ اسٹریٹجی اور کیا میں ہوگا؟ اب جی 14 فروری کو آپ لوگوں نے آل پارٹی کانفرنس بھی بلایا، اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے کیا لائے عمل ہے، کیا آگے کیا لائے عمل ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کیونکہ پچھلے 3 ادوار سے ہم دیکھ رہے ہیں ترقیاتی فنڈ کا یہ سچویشن ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے. کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ منتخب ہے، آپ لوگوں کے پاس اختیارات بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے نچلی سطح، جو 14 فروری ہے وہاں پہ کیا ہوگا 14 فروری میں؟ یہ جو آپ بلدیات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، دراصل بات ہے ہم تو پہلے بھی مذاکرات پر یقین رکھتے تھے، اب بھی یہ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے انصاف کے حصول کے لیے دوسرا راستہ ہوتا ہے عدالت کا. ہم نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ہم عدالت بھی گئے، پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا وہ کیس تو پڑ ٹرن گیا. اوور بڑھانے کے لیے آپ نے نہیں ٹرن بڑھانے کی بات نہیں، جو ہمارے وہ تو ابھی داخل ہوا ہے. جو 2-2.5 سال پہلے جو کیس ہم نے داخل کیا ہے وہ تو اپنے فنڈز کے بارے میں، اپنی اختیارات کے بارے میں ہم نے جمع کیا ہوا ہے. تو یہ تو ہم پیچھے جو ہے نا ادھر ہو رہے، کوئی اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم آگ لگا رہے ہیں، ہم گھیراؤ کر رہے ہیں، ہم جلاؤ کر رہے ہیں. ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا. اور ہم سپریم کورٹ سے بھی جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ چونکہ یہ الیکشن سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سو موٹو لے لے کہ آخر کے پی کے بلدیاتی جو ممبران ہیں ان کے ساتھ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی ان کو 3 سال گزرنے کے باوجود ترقیاتی فنڈ کیوں نہیں مل رہے. ویسے اگر ہم کنسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھیں 2013 میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم 20% یعنی جو ترقیاتی فنڈ کے لیے ہم کریں گے، مگر ابھی تک میرے خیال میں 94 ارب روپے ابھی تک کسی کو نہیں ملے، نہ ترقیاتی فنڈ کو. کیا لگتا ہے یہ پیسے مطلب جس طرح پچھلے سال کی طرح ہم پھر وہ وفاق کو واپس کر دیں گے؟ سر ادھر بات یہ ہے نا کہ یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ادھر یہ مظاہروں اور اسلام آباد دھرنوں اور اس سے ان کو فرصت نہیں ہے. اور 26 کو تاریخ کو جب یہ آئے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 26 میں آپ کو آپ سے پوچھتا ہوا مجھے بتائے کہ 26 کو جب یہ آئے اور ادھر یہ لوگ جو گرفتار ہوئے، اور آج مختلف مطلب ہے کہ یہ جو پنڈی اور اٹک ہاؤس کے جیلوں میں ہیں، تو اس میں آپ کوئی لیڈر کا نام مجھے بتا دے کہ فلاں لیڈر اس میں قید ہے. سارے غریب لوگ جو لائے گئے تھے، جو غریب لوگ تھے، سارے وہ قید ہے. کوئی اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے کہ بھئی اس کو رہا کرو، غریب ہے. جیسا کہ ان لوگوں نے دوبارہ تاریخ دیا ہے کہ 8 فروری صوابی انبار انٹرچینج میں یہ لوگ کہیں کہ ہم جلسہ کریں گے اور اگلا لاہے ہمارا. اگر خدا نہ خواستہ پھر یہی معاملہ ہوا، پھر یہی اسلام آباد پہ چڑھائے، پھر احتجاج کرنے کے باتیں ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خطرات، کیونکہ ہم آلریڈی فائنانشلی کرنچ سے گزر رہے ہیں، ملک بھی، صوبہ بھی مالی بحران سے گزر رہے ہیں، جو صوبے کا جتنا بھی آمدن تھا وہ سارے احتجاجوں اور ان چیزوں پہ خرچ کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ نہیں؟ یہ بالکل ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو پوزیشن ہے، جو معاشی پوزیشن ہے، اس کا ہم پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے. اس وقت ہم بالکل اس طرح ہے نا، ملک کو سہارے کی ضرورت ہے، اور ہم اس مسائل مزید پیدا کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. احتجاج تو ہر شہری کا بنیادی حق ہے، احتجاج کرے، لیکن احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، پرامن طریقے سے کرے. لیکن پرامن تو یہ نہیں کرتا ہے نا، پرامن یہ نہیں کرتا ہے. اور میں تو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے، مجھے یقین ہے کہ جب یہ اس نے ڈیٹ دیا ہے 8
فیبروری. تو یہ ورکر ان سے پوچھیں گے کہ 26 تاریخ کو جو ورکرز آپ لوگ لے کر گئے تھے اسلام آباد، تو جو وہ رہ گئے وہ کدھر ہے؟ کوئی اس میں کسی ایم پی اے ایم این اے کوئی بڑے لیڈر کا نام بتا دے کہ وہ بھی جیل میں ہے، ساڑھے غریب لوگ ادھر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ لیڈرز جو تھے وہ اس کو ادھر روکنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ لوگ جائیں گے تو ہم تب نکلیں گے. جس طرح یہ لوگ وفاق میں ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مختلف احتجاج کرتے ہیں، کارروائی مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، جو کورم پورا نہ کرنے مختلف احتجاج کرتے ہیں، مختلف نعرے لگاتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اپوزیشن میں، آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، مسلم لیگ نون بھی ہے، جی او آئی میں، کیا وہاں پہ ایسا سچویشن ہے جس طرح یہ مرکز میں لوگ کر رہے ہیں؟ ادھر تو ایسا سچویشن نہیں ہے، نہ وہ بنانا چاہتے، اگرچہ اس تعداد میں کم ہے، اس تعداد نہیں ہے اپوزیشن کی، لیکن اگر اپوزیشن کی تعداد زیادہ بھی ہوتی تو پھر بھی وہ کوئی اس قسم کے، میرا خیال نہیں ہے کہ اس قسم کے ماحول وہ کریٹ کر دیتے، نہ وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہمارے پاس ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ اور شنگلے سے منتخب میئر، جو اس نے باتیں کی پاکستان کے اورال سچویشن اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں، جو کرپشن کے ساتھ ساتھ اور ملک میں جو سیاسی درجہ عروج پر ہے، وہاں پہ بلدیاتی نمائندوں جن لوگوں نے وعدہ کیا کہ 2013 میں ہم اختیارات نچلی سطح تک کریں گے، مگر ابھی تک سال بدل گیا مگر نئے اختیارات نہ ان کو ملے اور نہ ان کو پراپر وہ چیز جو ان لوگوں کے وعدے تھے، جو ان لوگوں نے اسٹیج پر سب لوگوں کے ساتھ وعدے کیے. 3 ادوار گزر چکے مگر صبح وہی کی وہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.